نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء اہل سنت اور مکرم و معزز مہمانان گرامی اور محترم سامعین محفل، میں جب اس محفل میں حاضری کے لیے آ رہا تھا تو سڑک پر ذکر حبیب لکھا ہوا دیکھا اور ایرو کا نشان تھا، تو میں سمجھا کہ شاید یہ اس محفل کے حوالے سے یہ نشان لگا ہوا ہے، لیکن ابھی محترم مولانا امین ناصر سیالوی صاحب کے خطاب سے معلوم ہوا کہ اس بستی کا نام ہی ذکر حبیب ہے، تو سبحان اللہ، اب اس کے لیے مزید اور کیا کہا جائے؟ ظاہر ہے کہ آپ ہی کو یہ محفل سجانا زیب دیتا ہے، اور رب کائنات اپنے کرم سے ہمارے جوش اور جذبے کو جوان رکھے اور ایمان کو سلامت رکھے اور اغیار کی سازشوں سے محفوظ رکھے، محفلیں سجتی رہیں، رونقیں بڑھتی رہیں، اور آقا کریم حضور علیہ السلام کی غلامی ہم سب کو میسر رہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازے سے حسنین کریمین دونوں شہزادے ایک دوسرے کے بازو تھامے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے، ایک دوسرے کو سہارا دیے، ڈولتے ڈگمگاتے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ جو بھی دیکھتا ہے اس کو گمان ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، ابھی قدموں میں چال میں استواری نہیں ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، گر سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام شہزادوں کو دیکھ کر خطبہ چھوڑتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دونوں شہزادوں کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹتے ہیں، واپس تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ اگلی صف میں اپنے سامنے بٹھائیں، نہیں، اپنے ساتھ منبر پر بٹھاتے ہیں اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔
اچھا، یہاں پر ایک آدھ بات سمجھانے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کل جب ماشاءاللہ جمعے کی اذان ہوتی ہے تو لوگ جمعے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور اگر تیاری جلدی ختم ہو جائے تو انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا خطبہ شروع ہو تو مسجد کی طرف بڑھیں۔ لیکن کیا جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے تو کیا اس وقت بھی صحابہ کرام گھروں میں بیٹھے رہتے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اچھا، نہیں ہوگا، یہ ایک امکانی بات ہے، میں یقین کے راستے پہ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے میں ایک اور بات کہتا چلوں، اس میں ایک آدھ مسئلہ اور واضح بھی ہوگا، اور محفل ذکر حبیب کی مناسبت سے انشاءاللہ ایمان کی تازگی کا سامان بھی ہوگا۔ رب کائنات ویسے تو اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم نماز با جماعت کے عادی ہوں، لیکن آپ میں سے وہ لوگ جو با جماعت نماز ادا کرتے ہوں انہوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ مسجدوں میں جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوں گے تو جب جماعت کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، تو امام اور مقتدی بالکل ابتدا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شروع میں کھڑا ہو جانا بہتر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ادب کا تقاضا پورا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح صفیں آسانی سے تیار کر لی جاتی ہیں اور نماز پڑھنے میں آسانی رہتی ہے۔ اچھا، کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ نماز پڑھنے جائیں اور جماعت کے لیے تکبیر کہی جائے تو مقتدی اور امام بیٹھے رہتے ہیں، مکبر تکبیر کہہ رہا ہے، امام بھی بیٹھا ہے، مقتدی بھی بیٹھے ہیں، اور جب وہ حیا علی الصلاۃ پر پہنچتا ہے پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ شاید آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہو کہ پتہ نہیں کون سی بات صحیح ہے، لیکن خیال عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ شروع میں کھڑا ہونا اس میں ادب ہے، اس میں احترام ہے، اس میں صفیں تیار ہو جاتی ہیں، آدمی لوگ تیاری کر لیتے ہیں نماز کی، یہ بہتر ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی آپ مجھے ایسی نہیں دکھا سکتے جس سے ثابت ہو کہ صحابہ کرام تکبیر کے شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں۔ وہ ہمیشہ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب تکبیر کہنے والا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر پہنچتا تھا، اور اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک وہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، متصل تھا۔ اب پنج وقتہ نماز کے لیے صحابہ کرام اکٹھے ہوتے ہیں، صفیں بندھی ہوئی ہیں، آقا کریم اپنے حجرے میں ہیں، جماعت کا وقت شروع ہو گیا، آقا کریم اپنے حجرے میں ہیں، اقامت کہنے والا کھڑا ہو گیا، آقا کریم حجرے میں ہیں، اقامت کہی جانے لگی اور سرکار اپنے حجرے میں ہیں۔ میرے آقا کریم اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں قدم رنجا اس وقت فرماتے تھے جب تکبیر کہنے والا، اقامت کہنے والا حیا علی الصلاۃ پر پہنچتا تھا۔ اب وہ صحابہ کرام جو آقا کریم کے منتظر، آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اضطراب کی تصویر بنے سرکار کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی سرکار کا چہرہ انور طلوع ہوتا تھا بے اختیار صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ ٹھیک وہی وقت ہوتا تھا جب تکبیر کہنے والا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر پہنچتا تھا۔ مسئلہ یہ پتا چلا کہ بھئی صحابہ کرام کھڑے ہو رہے ہیں نماز کے لیے، صحابہ کرام کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن یارو صحابہ کرام اللہ کی عبادت کے لیے بھی کھڑے اس وقت ہوتے تھے جب تعظیم مصطفیٰ مقصود ہوتی تھی۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا ہوتی تھی۔ اور آج ہمیں لوگ پٹی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔ اب تمام صحابہ پر لگائیں نا ذرا فتویٰ۔
میں یہ تمام مسئلہ کیوں بیان کیا؟ یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر 5 وقتہ نماز میں آقا کریم جب اپنے حجرے میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام صفے باندھ کے پہلے سے آقا کریم کے انتظار میں ہوتے تھے، تو جمعے کے موقع پر جب سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہیں، تو اس وقت کیسے ممکن ہوگا کہ صحابہ کرام گھروں میں بیٹھے رہتے ہوں؟ تو اب بات یقینی ہے کہ جب آقا کریم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہوگی، منبر اور دروازے کے درمیان صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو جب حسنین کریمین آئے تو آقا کریم اپنے کسی غلام سے، کسی صحابی سے فرما دیتے کہ بھئی یہ بچے میرے شہزادے آ رہے ہیں، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں نا، ابھی مصروف ہوں، تو ذرا ان کو اٹھا لو، ذرا ان کی ناز برداری کر لو، ان کے لاڈ اٹھا لو، میں جمعہ پڑھانے کے بعد میں پھر ان کو خود اپنی گود میں لے لوں گا۔ آقا کریم نے کسی غلام کو نہیں فرمایا، بلکہ خود آگے بڑھ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹا ہے۔ یہاں پہ ایک پیغام ملا، اور وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز، یعنی آدمی اپنے عمل کے ذریعے جو پیغام دیتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے زبانی کلامی پیغام کے مقابلے میں۔ آقا کریم اپنے عمل سے پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، یاد رکھو یہ حسنین کریمین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اگر اندیشہ ہو کہ ان کو ٹھوکر لگ سکتی ہے تو ان کو ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، پہلے ہی ان کو سنبھال لیتا ہوں۔ تو پتا چلا کہ میرے امام نے کربلا میں ٹھوکر نہیں کھائی، ورنہ آقا کریم نے پہلے ہی سہارا دے دیا ہوتا، سہارا دے دیا ہے سرکار نے اور بلکہ یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ذرا اس سے مفہوم اور معنی میں ملتی جلتی ہے۔ میرے آقا کریم تشریف فرما ہیں، جلوہ فگن ہیں، غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، افسردہ ہیں، ملول ہیں، اور آقا کریم کی چچی حضرت ام فضل حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عباس کی اہلیہ، وہ پوچھتی ہیں مرنج و ملال کا سبب۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنے حسین سے لاڈ کر رہا تھا، اسے پیار کر رہا تھا، تو جبریل امین آئے اور کہا کہ آقا آپ کو یہ اپنا نواسہ بہت پیارا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی امت اس کو ظلماً شہید کر دے گی، قتل کر دے گی۔ اور پھر آقا کریم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے حسین کے مقتل کی مٹی بھی دکھائی جو سرخی مائل رنگت کی ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے، کئی روایتیں ہیں کہ حضرت ام سلمہ سرکار کی پاک بیوی ام المومنین، وہ دیکھتی ہیں سرکار کو رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں، تو رنج و ملال کا سبب پوچھتی ہیں کیا ہوا سرکار؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میں حسین کو پیار کر رہا تھا، اس کی گردن پہ بوسے دے رہا تھا، تو جبریل آئے اور عرض کی آقا آپ کو معلوم ہے جس گردن پہ بوسے دے رہے ہیں اسی پہ خنجر چلے گا، جس کو آپ اپنی پیٹھ سے نہیں گرنے دیتے اسے گھوڑے کی پیٹھ سے کھینچ کے گرایا جائے گا، جس کو کانٹا چبھنا گوارا نہیں ہے اس پہ تیر برسائے جائیں گے، اور آپ کی امت ان کو ظلماً قتل کر دے گی۔ پھر آقا کریم نے مٹی عطا فرمائی حضرت ام سلمہ کو، ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، یہ حسین کے مقتل کی مٹی ہے، جب میرا حسین شہید ہوگا اس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضرات مکرم، ایسی ایک دو حدیثیں اور بھی ہیں، میں اختصار کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ آیتوں اور حدیثوں سے سرسری گزر جاتے ہیں اور اس کے مفہوم اور معنی کی تہ تک اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جب فرشتوں نے ایک دفعہ بارش کا فرشتہ آیا، ایک دفعہ ایک اور فرشتہ، پھر جبریل امین آئے، انہوں نے امام عالی مقام کی شہادت کی خبر سنائی۔ جب سرکار کو پتا چلا کہ آپ کی امت امام عالی مقام کو شہید کرے گی تو فطری طور پر پہلا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والی، میری غلامی کی دعوے دار، یہ میرے چہیتے لاڈلے نواسے کو قتل کرے گی، آخر کیوں؟ حسین سے آخر ایسے کون سی خطا ہو جائے گی؟ یہ ایسا کیا کام کر دے گا جس کی وجہ سے میری امت اس کے قتل کے درپے ہوگی؟
سوال بنتا تھا، سرکار نے سوال نہیں کیا، کسی تجسس کا اظہار نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار جانتے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار سے کوئی ایسی غلطی ممکن نہیں جس کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو جائے. دوسری بات، اگر آپ میں سے ہم میں سے کسی کو خدا نہ خواستہ یہ پتا چلے کہ ہمارے بیٹے چہیتے لاڈلے شہزادے پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، کوئی آفت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، تو آپ بتائیے کہ ہم اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر ہمارا خیال ہو کہ یہ مصیبت ٹل سکتی ہے مال پیسے سے، تو ہم مال و دولت اکٹھا کرنے کی تگ و دو کریں گے. اگر خیال ہو کہ یہ مصیبت ٹل سکتی ہے کوئی اثر رسوخ سے، ارباب اقتدار سے پینگے بڑھانے سے، تو ہم ہر وقت ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے تاکہ جب وہ وقت آئے تو ہمارے لیے مشکل نہ ہو. اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ مصیبت ٹل سکتی ہے کوئی دم درود سے، تو ہم تسبیح مسلح پکڑ لیں گے اور جو بھی وظیفہ ہمیں بتایا جائے گا، جو سمجھ میں آئے گا، ہم وہ پڑھنا شروع کر دیں گے تاکہ اس وقت تک زبان میں اثر ہو جائے. اگر ہمیں پتا چلے ہمارے بچے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، تو اسے ٹالنے کی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. اب یہ بتائیے، جب آقا کریم کو یہ پتا چلا کہ امام عالی مقام کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، تو اگر میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا حسین پر یہ مصیبت آئی، یہ تو مجھے گوارا نہیں ہے، حسین سے اس مصیبت کو ٹال دے، مولا حسین کو بچا لے، ان تکالیف سے، ان مصیبتوں سے، ان مظالم سے بچا لے، محفوظ فرما لے، تو کیا رب کائنات اپنے محبوب کی دعا کو رد فرما دیتا؟ کیا ٹھکرا دیتا؟ یقیناً نہیں. تو اگر یہ تمام مصیبتیں ایک دعا کے صدقے میں ٹالی جا سکتی تھیں، تو آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں ایسی دعا کیوں نہیں کی؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. آقا کریم نے دعا کی، لیکن کیا کی؟ مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس صبر پر اجر عطا فرما. حضرات مکرم، ذرا ایک اور اعتراض بولتا چلوں، دونوں کا جواب اکٹھا آئے گا تو زیادہ تسکین کا باعث ہوگا. ایک صاحب کہتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہوں گے کہ حسین اگر سچے ہوتے، سیدھے راستے پہ ہوتے، صراط مستقیم ہوتے، ان کا موقف درست ہوتا، تو وہ اس مصیبت سے، اس سزا سے کیوں گزرتے؟ یارو، حسنین کریمین کے لیے سزا عذاب کے الفاظ بولنا کتنی بڑی جسارت ہے. لیکن بہرحال کوئی اگر دریدہ دہنی کرے تو جواب تو دینا پڑتا ہے. دیکھیے، اگر کسی کو سزا مل رہی ہو، کسی مشکل میں ہوگا نا، کوئی کسی پریشانی سے دوچار ہوگا، اور اگر کوئی آزمائش سے گزر رہا ہو تو وہ بھی کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوگا، بظاہر کسی دشواری سے دوچار ہوگا. اب اگر کوئی شخص کسی مشکل میں ہو تو اب یہ فیصلہ کیسے کریں کہ یہ سزا ہے یا آزمائش ہے؟ بڑا آسان جواب ہے، اگر سزا ہو تو اس کے ٹلنے کی دعا ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اور آزمائش ہو تو اس پہ پورا اترنے کی کوشش ہوتی ہے. دیکھیے نا، اگر سزا ہو جائے تو کبھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو رحم کی اپیل کی جاتی ہے، اگر قتل کا معاملہ ہو تو مقتول کے ورثاء سے پینگیں بڑھائی جاتی ہیں اور خون بہا اور دیت اور راضی نامے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو اگر سزا ہو تو اس سزا کو معاف کرانے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آزمائش ہو تو اس پہ پورا اترنے کی کاوش ہوتی ہے. میرے آقا کریم حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے کہ مولا حسین سے اس مصیبت کو ٹال دے، نہیں کہتے کہ مولا حسین کو زخم لگے مجھے گوارا نہیں ہے، تیر چلے گوارا نہیں ہے، تلواریں چلے گوارا نہیں ہے، اس طرح پیاسا قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، مجھے گوارا نہیں، مولا ان مصیبتوں کو ٹال دے. نہیں، وہ عرض کرتے مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما. یا لو، کسی مفتی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، زبان رسالت گواہی دے رہی ہے، حسین سزا سے نہیں آزمائش سے گزر رہے ہیں.
حضرات مکرم، ایک صاحب نے کہا کہ جی حسین دراصل لا علمی کا شکار ہوئے، وہ ذرا بے خبری میں مارے گئے، ان کو خیال نہیں تھا کہ یزید ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر گزرے گا، وہ سمجھ رہے تھے میں نواسہ رسول میں، جگر گوشہ بطول میں، جنت کے نوجوانوں کا سردار، تو میرے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دراصل لا علمی میں اس مصیبت کا شکار ہو گئے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اگر آپ کے والد مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے خلاف اگر صف بندی ہو سکتی ہے، اگر ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں، اگر قتال و جدال کا سما مولا کائنات کے مقابلے میں ہو سکتا ہے، تو خود امام حسین کو یہ خیال کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو بے تکی سی بات ہے۔ اچھا، اس کا جواب جو میں نے حدیثیں پڑھی اس سے بھی ملتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ام سلمہ کو، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مٹی عطا فرمائی۔ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، جب میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، مٹی ہے مدینے میں اور شہادت ہو رہی ہے کربلا میں، عراق میں، درمیان میں ہزاروں میل کی مسافت ہے۔ اچھا، پرانا زمانہ ہے، اس وقت یہ ٹی وی چینلز نہیں ہوتے تھے، ورنہ وہاں بھی اینکر پرسنز پھر رہے ہوتے مائک لیے ہوئے، جناب امام عالی مقام نے جام شہادت نوش کر لیا، آپ ذرا اس پر تبصرہ فرمائیے، اللہ رحم کرے۔ پرانا زمانہ ہے، کوئی موبائل فونز بھی نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ فیس بک کا بھی کوئی رواج نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن، کوئی رابطے کا کوئی نظام کچھ نہیں ہے، لیکن ادھر امام عالی مقام جامع شہادت نوش کرتے ہیں، ادھر مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یارو اپنی نظر کی بات ہے، اپنی سوچ کی بات ہے۔ میں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ یارو دیکھو تو صحیح، حسین کے مقتل کی مٹی اتنی باخبر ہے، حسین بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کے مقتل کی مٹی اتنی باخبر ہے تو حسین خود بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، بات سے تو بات نکلتی رہے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ جب ذکر حسین ہو تو وہ ذوق کی تسکین بھی ہوتی ہے اور ایمان کی تازگی بھی ہوتی ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو صرف اس گھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ آقا کریم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کچھ غلامی کا اظہار کرنا ہم سب کے لیے ضروری، لیکن ایک آدھ بات یہاں پہ ذرا اور کرتا چلوں، بلکہ جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کے پس منظر میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، تو مجھے تشنگی محسوس ہوئی۔ میں سوچنے لگا مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا، تو نے فرمایا کہ اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، تو آگے پھر فرماتا کہ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن مولا آگے نماز کا ذکر گول ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اب کسی مسلمان کے سامنے نماز کی اہمیت ثابت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ نماز دین کا ستون ہے؟ کیا نہیں معلوم کہ نماز مومنین کی معراج ہے؟ کیا نہیں پتا کہ نماز جنت کی کنجی ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہے؟ کیا نہیں پتا کہ نماز میرے آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیا نہیں پتا کہ نماز قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور قرآن میں سب سے زیادہ تاکید نماز کے بارے میں ہے؟ یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سبب کیا ہے کہ پہلے تو فرمایا اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور پھر فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر نماز کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ کیوں؟ مجھے تو ایسا، میں فتویٰ نہیں دے رہا اور معاذ اللہ کوئی تفسیر بھی رائے بھی نہیں کر رہا، میں صرف اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے رب کائنات نے ہمیں یہ بتایا ہے اور سمجھایا ہے
کہ اے میرے بندو اگر کبھی ایسا ہو دو جماعتیں ایک دوسرے کی حریف ہوں، مد مقابل ہوں، ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں، اور دونوں جماعتیں کلمہ پڑھنے والوں کی ہوں، نمازیں پڑھنے والوں کی ہوں، مسلمان کہلانے والوں کی ہوں، تو تمہیں ان میں سے کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ظاہر ہے تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے جس کے ساتھ اللہ ہو۔ تو اب اللہ کس کے ساتھ ہے تمہیں کیا پتا؟ تم پر وحی تو نہیں آئے گی، جبریل تو آ کے نہیں بتائیں گے، تمہیں الہام بھی نہیں ہوگا، تو تمہیں کیسے پتہ چلے اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، مومن یہ بھی کہلاتے ہیں اور یہ بھی کہلاتے ہیں، تو بس تم اتنا دیکھ لینا ان میں سے اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ مولا تیرا فرمان ہے تو مردہ نہیں کہیں گے، اور مولا یہ ادب کا تقاضا بھی یہ ہے، وہ تیری راہ میں قتل ہوئے، تیرے نام پہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، مولا انہوں نے سر کٹایا تیری راہ میں، تو انہیں مردہ مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ اصول بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے اگر کوئی شخص آنکھوں سے معذور ہو اور بچے اسے اندھا اندھا کہہ کے چھیڑ رہے ہوں تو برا لگے گا کہ نہیں؟ ان کو تنبیہ کریں گے، سرزنش کریں گے، بچے بری بات ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ آپ نے نہیں سکھایا، آپ کو نہیں سکھایا کسی نے کہ اس طرح کسی کی مجبوری معذوری کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اسی طرح اگر کوئی ٹانگوں سے معذور ہو اور بچے اس کو چھیڑ رہے ہوں، کوئی بیساکھی اس کی وہ لاٹھی کھینچ کے بھاگ رہے ہوں اور لنگڑا لنگڑا کہہ رہے ہوں تو ان کو بھی ڈانٹا جائے گا، سرزنش کی جائے گی۔ تمہارے والدین نے کیا یہی تمیز سکھائی ہے؟ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے تم نے؟ لیکن یارو بے شک جو آنکھوں سے معذور ہے اسے اندھا اندھا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ اندھا ہے تو صحیح۔ جو ٹانگوں سے معذور ہے اسے لنگڑا لنگڑا کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ لنگڑا ہے تو صحیح۔ اب مولا تو نے فرمایا جو تیری راہ میں قتل ہو جائیں تو ان کو مردہ نہ کہیں، تو مولا سر آنکھوں پہ تیرا حکم ظاہر ہے، تیرے نام پہ انہوں نے سر کٹایا ہے تو انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا نہیں چاہیے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ ان کی عظمت کا اعتراف ہے، بے شک صحیح، لیکن مولا وہ مردہ ہوں گے تو صحیح۔ فرمایا بل احیاؤن، وہ تو زندہ ہیں۔ مولا یہ بات پلے نہیں پڑی، خود فرماتا ہے جو قتل ہو جائیں، جب قتل ہو گئے پھر زندہ کیسے ہیں؟ مولا سر قلم ہو گیا پھر بھی زندہ ہے، نبضیں تھم گئی پھر بھی زندہ ہے، دھڑکنیں رک گئی پھر بھی زندہ ہیں، سانسیں معدوم ہو گئی پھر بھی زندہ ہیں۔ مولا یہ بات پلے نہیں پڑی۔ رب کائنات نے جو جواب عطا فرمایا وہ قرآن کی فصاحت کا شاہکار ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اگر ان کی سانس چل رہی ہوتی تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہے؟ اگر دل دھڑک رہا ہوتا تو مجھے اس وضاحت کی ضرورت کیا تھی کہ یہ زندہ ہیں؟ ارے یہ زندہ اس طرح ہے کہ تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پر ذرا ایک بات اور بھی ہے ذہن نشین کرنے کے لائق۔ دیکھیے اگر میں صرف ایک ایگزامپل کوٹ کر ایک مثال دے رہا ہوں، صرف اگر میں آپ سے کہوں کہ جی میں ایک بہت باریک بات کرنے لگا ہوں، بہت مشکل بات ہے، ادق بات ہے، گنجلک بات ہے، آپ کی پلے تو شاید نہ پڑے لیکن زبان پہ آ گئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ میں جو ذہین لوگ ہیں ان کو برا لگے، وہ کہیں کاظمی صاحب آپ تو سمجھے بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، تو آپ کوئی آسمان سے اترے؟ بھئی جس اللہ نے آپ کو عقل سمجھ دی ہے اسی نے ہمیں بھی سوجھ بوجھ سے نوازا ہے، تو آپ تسلی سے بات کریں، ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم آپ کو غلط فہمی ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم سمجھ لیں گے۔ اگر میں کہوں کہ آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے تو آپ مجھے یہ بابر کرا سکتے ہیں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، آپ سمجھدار ہیں، لیکن اگر اللہ فرمائے کہ تم نہیں سمجھ سکتے تو اسے بھی کہو گے کہ مولا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ دراصل یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ ہم جب دیکھیے جہاں تک انبیاء کی زندگی کی بات ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اس کی شان علیحدہ ہے، مقام علیحدہ ہے، اس پر ابھی کلام نہیں کر رہا، لیکن شہیدوں کی، ولیوں کی، اللہ کے محبوبوں کی زندگی پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر یہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے شہید زندہ ہیں،
تو اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں، فلاں فلاں، ایک سلسلہ دلائل کا چلتا ہے. تو وہ مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے قرآن نے کہا ہے شہید زندہ ہیں، لیکن شہید کی زندگی وہ دنیاوی نہیں ہے، وہ برزخی ہے. شہید کی زندگی روحانی ہے، وہ جسمانی نہیں ہے. شہید کی زندگی باطنی ہے، وہ ظاہری نہیں ہے. یارو کبھی موقع ملے تو ان سے کہو کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہیں اور تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں مجھے تو شعور ہے، مجھے پتا ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی ہے. مجھے تو شعور ہے کہ وہ ظاہری زندگی نہیں ہے، باطنی ہے. مجھے تو شعور ہے کہ وہ جسمانی زندگی نہیں ہے، روحانی ہے. بھئی اللہ کہتا ہے تمہیں شہید کی زندگی کا شعور نہیں، تو مولوی تو کیسے کہتا ہے مجھے شعور ہے؟ ہم اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، اس نے فرمایا کہ جو اس کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، مولا نہیں کہیں گے. اس نے فرمایا وہ زندہ ہے، مولا تیرا فرمان سر آنکھوں پر مان لیا وہ زندہ ہے. اس نے فرمایا تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں، مولا زندگی دینے والا جانے، لینے والا جانے، ہمیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کام تو جبین نیاز کو جھکانا ہے اور سر تسلیم کو خم کرنا ہے. اور یہاں ایک بات اور آئی ذہن میں، وہ بھی کہتا چلوں. بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ زندگی کہ روح قبض ہو گئی تو وہ زندہ نہ ہو، زندگی روح کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. اب یہ مسئلہ خاصا مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن چلیے ذرا اس مشکل کو آسان کرتے چلیے. وہ وقت یاد ہے جب ابو جہل نے کہا آقا کریم کی بارگاہ میں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے گویا یہ فرمایا کہ اگر میں نے بتا دیا تیری مٹھی میں کیا ہے تو تجھے بہانہ بنانے کا موقع پھر بھی مل سکتا ہے. جی آپ کو کسی نے بتا دیا ہوگا، یا آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یا آپ نے اتفاق سے وہ تکا لگایا جو صحیح لگ گیا. اگر میں نے بتایا تیری مٹھی میں کیا ہے تو تجھے بہانہ سازی کا موقع مل سکتا ہے، لیکن جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. پھر پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے. اب بتائیے کلمہ پڑھنا زندگی کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ پتھروں میں روح ہوتی ہے؟ نہیں، روح تو نہیں ہے لیکن زندگی ہے. وہ بھی یاد کیجئے کہ آقا کریم مسجد نبوی میں لکڑی کے سوکھے ہوئے تنے سے ٹیک لگا لیتے ہیں، منبر کے طور پر استعمال فرما لیتے ہیں. پھر جب صحابہ کرام نے باقاعدہ منبر بنا کے رکھا تو وہ سوکھی ہوئی لکڑی کا تنا اٹھا کے ایک کونے میں ڈال دیا مسجد نبوی کے. آقا کریم جلوہ فگن ہوئے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے تو رونے کی آواز آنے لگی. اتنی دردناک آواز کے برداشت کرنا مشکل. آواز آ رہی ہے رونے کی، رونے والا دکھائی نہیں دے رہا. اب اس آواز کو چیس کرتے ہیں، اس کا تعاقب کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، ٹھیک اس کونے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ تنا پڑا ہوا ہے، سوکھا ہوا. جب پتہ یقین آتا ہے کہ یہ آواز یہیں سے آ رہی ہے تو اب اس کیفیت کے لیے وہ الفاظ تو نہیں ہیں، وہ پیرایا اظہار تو نہیں ہے. یہی کہہ سکتا ہوں کہ آقا کریم نے وہ اس کی اشک شوئی فرمائی، اس کے آنسو پوچھے، اسے تسلی دی، اسے دلاسا دیا. وہ رفتہ رفتہ وہ سسکیاں، وہ ہچکیاں ختم ہوئیں. تو رونا دھونا تو زندگی کی دلیل ہے، یہ بات تو اپنی جگہ، لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے نا یارو. وہ لکڑی کا تنا اٹھا کے ڈال دیا گیا مسجد نبوی کے ایک گوشے میں، لیکن وہ پہلے نہیں رو رہا. کب رویا ہے؟ جب آقا کریم جلوہ فگن ہوئے. اس لکڑی کے سوکھے ہوئے تنے کو پتا ہے کہ آنسو تبھی بہائے جاتے ہیں جب کوئی پوچھنے والا موجود ہو، اور زخم اسی کو دکھائے جاتے ہیں جو مرہم رکھنے والا ہو. حضرات مکرم، یہ تمام چیزیں زندگی کی دلیل ہیں. اب اس کے اندر اس انداز سے روح تو نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہیں. حضرات مکرم، ایک حدیث اور ذکر حسین کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، اس کے بغیر دراصل محفل ذکر حسین مکمل نہیں ہوتی. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. اگر آپ نے کسی چھوٹے موٹے عہدے کے لیے کوئی بندہ رکھنا ہو،
مثلا ڈرائیور رکھنا ہو آپ نے تو آپ کوئی چیزیں دیکھیں گے کہ نہیں؟ اس کو لائسنس کب ملا، کون کون سی گاڑی چلائی ہے، کہاں کہاں نوکری کی ہے، وہ چھوڑی کیوں، کوئی حادثہ اس نے کیا نہیں کیا، اگر کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، کیوں ہوا تھا وہ حادثہ، یہ تمام چیزیں دیکھیں گے، پھر کوئی ڈرائیور رکھیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بزنس کے لیے کوئی مینیجر رکھنا ہو تو دیکھیں گے کہ بھئی اس کو کوئی مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ کا کچھ پتہ ہے، مال کب خریدنا چاہیے کب نکالنا چاہیے، کچھ شد بدھ ہے، کچھ اس کو گاہکوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہے، یہ تمام چیزیں دیکھیں گے تب کوئی بزنس مینیجر رکھیں گے۔ بلکہ اگر کوئی امام مسجد بھی رکھنا ہو تو اس میں تو ماشاءاللہ فرشتوں کے اوصاف آپ دیکھنا چاہیں گے، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، زاہد بھی ہو، عابد بھی ہو، مقرر بھی ہو، خطیب بھی ہو، وائز بھی ہو، اور دنیاوی ضرورتوں سے بے نیاز ہو، تنخواہ ونخواہ کی اس کو کوئی حاجت نہ ہو۔ یارو کوئی معمولی سے عہدے کے لیے کوئی بندہ رکھنا ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی کرائیٹیرین، کوئی سٹینڈرڈ، کوئی معیار، کوئی یارڈ سٹک تو ہوتی ہے نا۔ جنت کے نوجوانوں کا سردار، اس پوسٹ کے لیے کوئی نہ کوئی اہلیت کا معیار تو ہوگا نا۔ لیکن یارو یہ بتاؤ، میرے آقا کریم نے جب فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس وقت حسنین کریمین کی عمر کیا تھی؟ آقا کریم کے وصال کے وقت امام حسین تقریباً 5 برس کے تھے، اگر تمام روایات کو پیش نظر رکھیں تو زیادہ سے زیادہ 7 برس کے تھے۔ لیکن آقا کریم کا یہ فرمان وصال کے وقت کا تو نہیں ہے، یہ تو سرکار نے اس وقت فرما دیا جب ابھی یہ ماں کی گود میں ہے، ابھی شیر خوار ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی بولنا نہیں سیکھا، ابھی چلنا نہیں شروع کیا، یہ اس وقت آقا کریم نے فرمایا یہ میرے شہزادے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ کسی صحابی نے، کسی ساتھی نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا یہ تو ابھی بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کا تو کچھ نہیں پتا بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے، ان کی سیرت کیا ہوگی، کردار کیا ہوگا، عادات کیا ہوں گی، اطوار کیا ہوں گے، خاندان کا نام روشن کریں گے کہ نہیں، ماں باپ کے لیے باعث فخر ہوں گے کہ نہیں۔ سرکار کیا پتا، ابھی تو بچے ہیں، آپ نے اپنے چہیتے نواسوں کو اس طرح جنت کے نوجوانوں کا سردار کہہ دیا۔ اچھا چلیے، صحابہ کرام تو اعتراض نہیں کر سکتے تھے، وہ تو سرکار کے اشارے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن رب کائنات بھی تو تنبیہ فرما سکتا تھا، سرزنش کر سکتا تھا، اے محبوب یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کسی یونین کونسل کے چیئرمین شپ تو نہیں ہے جس کو چاہے دے دے۔ اے محبوب تیری امت کے اندر کیا عابد نہیں ہے، کیا زاہد نہیں ہے، کیا متقی نہیں ہے، کیا پارسا نہیں ہے، کیا عالم نہیں ہے، کیا فاضل نہیں ہے، کیا ایثار و قربانی کی مثالیں قائم کرنے والے نہیں ہیں، تیرے ساتھ گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنے والے نہیں ہیں، کیا تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں تیرا ساتھ نبھانے والے نہیں ہیں، کیا ابو حنیفہ جیسے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اے محبوب تو نہیں ہے جنت کے نوجوانوں کی سرداری اپنے چہیتے لاڈلے نواسوں کو دے دی، یہ کیا کیا؟ کیا رب کائنات نے کوئی سرزنش کی، کوئی ایکسپلینیشن کال کی، کوئی جواب طلبی کی؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آقا کریم نے کسی نااہل کو یہ منصب نہیں سونپا، ورنہ رب کائنات پوچھتا۔ اچھا اگر وہ یزید کے حامیوں کا اصرار ہو کہ نہیں جی یہاں اہلیت کی بات نہیں، یہاں تو معاذ اللہ اقربا پروری چل رہی تھی، اگر معاذ اللہ ایک لمحے کو میں تسلیم کر لوں کہ حسنین کریمین کو اہلیت کے بغیر آقا کریم نے یہ منصب عطا فرما دیا، تو اس کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ بھئی آقا کریم نے جب فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو اب ظاہر رب کائنات نے منع تو نہیں کیا، جنت کے نوجوانوں کے سردار تو ہیں وہ، یزید کے حامی ہوں وہ بھی انکار نہیں کر سکتے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ تو یارو پتہ یہ چلا کہ رب کی بارگاہ میں آقا کریم کی شان یہ ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے اے محبوب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، جنت کے نوجوانوں کی سرداری اگر تو کسی نااہل کو عطا فرما دے میں اس کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔
تو باقی آقا کریم کی عطا کا کیا کہنا ہوگا؟ لیکن ہمارا ایمان ہے، امام عالی مقام وہ کربلا سے صدا لگا رہے ہیں کہ اے میرے نانا کی امتیوں، اگر تم میں سے کسی کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا شوق ہو تو آؤ ذرا کربلا جیسے امتحان سے گزر کے دکھاؤ نا۔ حضرات مکرم، دراصل یہ محفل تو ابھی چلنی ہے، ابھی ثنا خانانی مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے آپ کے صبر و حوصلے کا زیادہ امتحان اب نہیں لینا چاہیے۔ بس ایک آدھ بات 1-2 منٹ میں کر کے میں آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ساتھ دیتی ہے جیتنے والوں، ایسا ہی ہے۔ وہ مجھے انگلش کے ایک شاعر کی کچھ ورسز یاد آئیں، کہتا ہے کہ laugh and the world laughs with you، ہنسو تو دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، weep and you weep alone، لیکن اگر رو گے تو پھر اکیلا رونا پڑے گا۔ for this poor old earth can share your mirth، کیونکہ جو بوڑھی دنیا ہے یہ تمہاری خوشیوں میں تو شریک ہو سکتی ہے، but has sorrows enough of its own، لیکن غم اس کے پاس اپنے بہت ہیں، تمہارے غم نہیں بانٹ سکتی۔ تو دنیا خوشیوں میں شریک ہوتی ہے، ہنسی میں شریک ہوتی ہے، وہ راحت و سکون میں شریک ہوتی ہے، مشکل میں ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ لوگ جیتنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہارنے والوں کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا الیکشن ہوئے تو ہارنے والوں کے ساتھی بھی ہار لے کے پہنچے ہوئے ہیں جیتنے والے کے گلے میں ڈالنے کے لیے۔ صحیح وہ دل سے تو آپ کے ساتھ تھے، بس کھل کے آ نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ حسین تو شہید ہو گئے، ان کا سر اقدس آپ کے جسد انور سے علیحدہ کر دیا گیا، آپ کے جسم انور پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، آپ کا کاروان لٹ گیا، آپ کے خیمے ان کو آگ لگا دی گئی، آپ کے ساتھی وہ بھی تہہ تیغ کر دیے گئے، اور دمشق کے کوچہ و بازار میں آپ کے سر اقدس کی نمائش کی گئی۔ یہ تمام باتیں آپ جانتے ہیں نا۔ وہ یزید کا لشکر وہ فتح و نصرت کے شادیانے بجاتے ہوئے چلتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم نے قصہ تمام کر دیا۔ یارو میں تم سے پوچھتا ہوں، تم حسین کے ساتھ ہو یا یزید کے ساتھ ہو؟ حسین کے ساتھ ہو۔ حسین قتل ہو گئے پھر بھی ان کے ساتھ ہو، شہید کر دیے گئے پھر بھی ان کے ساتھ ہو، قافلہ لٹ گیا پھر بھی ان کے ساتھ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ حسین قتل تو ہوئے ہیں، ہارے نہیں ہیں۔ بے شک حسین شہید ہوئے ہیں لیکن ہارے نہیں ہیں، بلکہ سر کٹا کے جیتنے کا سلیقہ یہ حسین نے سکھایا ہے۔ اچھا، مجھے آپ کے علاقے کا زیادہ اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں یہاں کا باسی نہیں، یہاں کا رہنے والا نہیں، لیکن پاکستان میں بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں وڈیرہ شاہی ہے۔ ماشاءاللہ سندھ میں آ جائیے، بلوچستان میں آ جائیے، وہاں پہ وڈیرے ہیں، سردار ہیں، جاگیردار ہیں، وہاں پہ ان کی عملداری ہے، ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں ان کی جاگیروں میں۔ اگر ان کی جاگیر میں آپ رہتے ہوں تو کیا اس وڈیرے سے، سردار سے پنگھا لے کے آپ وہاں سکون سے وقت گزار سکتے ہیں؟ نہیں، بنا کے رکھنا چاہیے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اگر کسی وڈیرے، کسی سردار کی جیورسڈکشن میں اگر اس کی عملداری میں آپ رہ رہے ہوں تو اس سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ تو یارو باقی لوگوں کا تو مجھے کچھ نہیں پتا، وہ ان کی مرضی، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو جنت جانے کا شوق ہونا تو پھر جنت کے سردار سے بگاڑنے کی کوشش مت کرنا۔ پھر جنت کے سردار سے بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنا بلکہ ان سے بنا کے رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔